ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جیوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں سے نائٹ کے کریکٹر پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کی فرسٹ 42 لائنز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان لائنز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لیکچر کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں نائٹ کے کریکٹر کی جانب۔ نائٹ کا کریکٹر لائن نمبر 43 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لائن نمبر 78 تک چلتا ہے۔ پوئٹ کہتا ہے "A knight" یعنی ایک گھوڑ سوار جنگجو تھا۔ در مینز دیر واز، وہاں ایک گھوڑ سوار بھی تھا، وہاں پر ایک ایسا فوجی جوان تھا جو کہ آرمی آفیسر تھا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگوں کے لیے جایا کرتا تھا۔ اینڈ دیٹ اے وردی مین، اور وہ نہایت اہل اور قابل اعتماد آدمی تھا، اہلیت سے بھرپور وہ شخص تھا۔ دیٹ فرو مینز فرام، ٹائم یعنی وقت، جس وقت سے اس نے ابتدا کی تھی۔ دیٹ ہی فرسٹ بیگن مینز بگن، یعنی جس وقت سے اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تھا، اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تھا، یعنی جب سے وہ نائٹ اپوائنٹ ہوا تھا وہ ایک انتہائی قابل اعتماد شخص رہا تھا۔ ٹو ریڈن آؤٹ یعنی جب سے اس نے گھوڑے پر سفر کرنا شروع کیا تھا، گھوڑے پر سفر کر کے دور دراز علاقوں کے سفر کی ابتدا کی تھی، تب سے لے کر آج کے دن تک وہ نہایت قابل اعتماد اور اہل شخص کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ہی لوڈ، وہ محبت کرتا تھا۔ شیولری یعنی وہ دلیری سے محبت کرتا تھا۔ ٹروتھے یعنی ٹروتھ، سچائی سے محبت کرتا تھا۔ اینڈ آنر، اور عزت سے محبت کرتا تھا۔ فریڈم، آزادی سے۔ اینڈ کرٹسی، اور خوش اخلاقی سے۔ وہ جن چیزوں سے محبت کرتا تھا وہ یہ ہیں: دلیری، سچائی، عزت، آزادی اور خوش اخلاقی۔ وہ ان تمام چیزوں سے محبت کرتا تھا، اور جب سے اس نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تھا وہ خود بھی اس دن سے لے کر اب کے دن تک بہت ہی قابل اعتماد اور اہل شخص تھا۔ فل وردی، وہ مکمل طور پر اہل تھا۔ واز ہی، وہ تھا۔ ان ہیز لارڈز، اپنے آقاؤں کی۔ ویرے مینز وارز، وہ اپنے آقاؤں کی خاطر جو جنگیں لڑ رہا تھا ان میں وہ بہت اہل اور دلیر تھا۔ اینڈ دیئر ٹو، اور اس لحاظ سے اس مقصد کے زیر اثر ہیڈے مینز ہیڈ۔ ہی ریڈن، اس نے گھوڑ سواری کی، وہ سفر پر روانہ ہوا۔ نو مین فیرے مینز فارتر، یعنی وہ جتنے دور دراز علاقوں میں گیا وہاں تک کوئی اور شخص نہ جا سکا، یعنی جنگ و جدل کے لیے اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے جن جنگوں میں حصہ لیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ جن دور دراز علاقوں تک گیا وہاں کوئی اور شخص نہیں جا سکا۔ ایز ویل، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کرسٹنڈم یعنی عالم عیسائیت میں۔ ایز ان ہیتھنس مینز دیار کفر میں، یعنی جتنا وہ عیسائیت کے لیے لڑا اتنا ہی وہ دیار کفر میں بھی لڑا۔ اینڈ ایورے مینز ایور، آنرڈ، اسے عزت بخشی گئی۔ فار ہز وردینس، اس کی اہلیت کی بنیاد پر، اور اس کی اہلیت کی بنیاد پر اسے بہت زیادہ عزت بخشی گئی کیونکہ وہ عالم عیسائیت کے لیے جتنا لڑا تھا اتنا ہی وہ دیار کفر میں بھی لڑا تھا۔ ایٹ الیسانڈرے یعنی الیگزینڈریا میں، یعنی اسکندریہ کے مقام پر۔ ہی واز، وہ موجود تھا۔ وین، جب۔ اٹ واز وونے، جب وہاں پر فتح حاصل ہوئی، یعنی جب الیگزینڈریا یعنی اسکندریہ فتح ہوا تھا تو اس وقت بھی وہ وہاں موجود تھا، یعنی اس کی فتح میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ فل آف ڈے مینز اوفن، ٹائم یعنی وقت، یعنی اکثر و بیشتر، اکثر و اوقات۔ ہی یعنی ہی ہیڈ دا بورڈ کا مطلب ہے سربراہی ملنا۔ بائی گون، یعنی اسے بہت سی ضیافتوں میں، بہت سی محافل میں سربراہی سے نوازا گیا، اسے بہت سی محافل میں سربراہی کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ابون اولے
یعنی ان سب سے بڑھ کر، above all ان سب سے بڑھ کر، نیشنز ان پروس، نیشنز کا مطلب ہے یعنی اقوام، ان سب سے بڑھ کر وہ پروشیا میں بھی مختلف اقوام کی دعوتوں پر مدعو ہوا۔ ان لیٹو، لیٹو مینس لتھوانیا، اور لتھوانیا میں ہیڈے یعنی ہیڈ، ہی ریزڈ وہ ابھرا، اینڈ ان روس اور رشیا میں، یعنی وہ لتھوانیا اور رشیا میں بھی ابھرا، یعنی لتھوانیا اور رشیا کی جنگوں میں بھی اس نے نمایاں حصہ لیا، ان میں بھی اس نے نمایاں کردار ادا کیا، ان ممالک کے لیے بھی وہ جنگیں جیتتا رہا۔ نو کرسچن مین، کوئی بھی عیسائی شخص، سو آفٹے اکثر و بیشتر، آف ہز ڈگری یعنی کوئی بھی مسیحی شخص اس کے رتبے کا نہیں تھا۔ ان جرنیڈ یعنی گرینیڈا میں، ایٹ دا سیج جب محاصرہ ہو گیا تھا، ایک یعنی آلسو، ہیڈے ہی بھی وہ تب بھی وہاں پر موجود تھا، یعنی گرینیڈا میں جب محاصرہ ہوا تو اس محاصرے کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی وہاں موجود تھا اور وہ بھی برسرِ پیکار تھا۔ آف الجیسرس یعنی الجیریا میں، اینڈ ہیڈ ریڈن اور اس نے گھوڑ سواری کی یعنی اس نے سفر کیا، ان بین مارین میں، یعنی وہ الجیسرس یعنی الجیریا اور بین مارین میں بھی جنگوں کے لیے روانہ ہوا۔ ایٹ لائیس یعنی ایاس میں، واز ہی وہ رہا، اینڈ ایٹ سٹائلے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اٹالیا میں بھی رہا، یعنی وہ ایاس اور اٹالیا میں بھی موجود تھا، یعنی وہاں پر بھی اس نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ وین جب، دے ور وون جب انہیں فتح ہوئی، اینڈ ان دا گریٹ سی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بحیرہ روم کی طرف بھی جنگ کے لیے روانہ ہوا، یعنی جب ایاس اور اٹالیا کو فتح حاصل ہوئی تو وہ تب بھی وہاں پر موجود تھا، اور اس کے بعد اس نے بحیرہ روم کی طرف سفر کیا، یعنی وہاں بھی وہ جنگ و جدل کے لیے گیا۔ ایٹ مینی اے نوبل آرمی، نوبل مینز نیک، آرمی یعنی ایکسپیڈیشنز مہمات، وہ بہت سی نیک مہمات کے لیے ہیڈے ہی بھی یعنی مصروف عمل رہا، وہ بہت سی نیک اور اعلیٰ مہمات کے لیے بھی برسر پیکار رہا، ان کے لیے بھی مصروف رہا۔ ایٹ مورٹل یعنی مہلک، بٹیلیز مینس بیٹلز یعنی جنگوں میں، بہت سی مہلک جنگوں میں، ہیڈے ہی بن وہ رہا، 15 یعنی تقریباً 15 یعنی وہ 15 مہلک جنگوں میں بھی شامل رہا، اس نے 15 مہلک ترین جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ اینڈ فاٹن اور اس نے لڑائی کی، فار کے لیے، اورے یعنی اور، فیتھ یعنی فیتھ کے لیے۔ ایٹ ٹرامیسینے کا مطلب ہے ٹریمین، یعنی وہ ٹریمین کی جو جنگ تھی اس میں اپنے مذہب کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ مصروف رہا، وہاں بھی اس نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ ان لسٹس یعنی لسٹوں میں، تھرائس 3 مرتبہ یعنی 3 مرتبہ دو بدو جو لڑائی ہوئی تھی اس میں وہ شامل رہا۔ اینڈ اے مینس آلویز، سلین مینس یعنی مار ڈالا، ہز فو یعنی اپنے دشمن کو، وہ 3 مرتبہ آمنے سامنے کی جنگوں میں شریک رہا اور 3 مرتبہ ہی اس نے اپنے دشمن کو مار ڈالا۔ دس الکے مینس سیم، وردی یعنی اہل، نائٹ، ہیڈے یعنی ہیڈ، بین آلسو یہی وہ نائٹ ادھر بھی موجود تھا، یعنی اس جگہ بھی وہی نائٹ موجود تھا جس نے 3 مرتبہ آمنے سامنے جنگوں میں حصہ لیا اور تینوں مرتبہ اپنے دشمن کو مار ڈالا۔ سم ٹائم بعض اوقات، ود دا لارڈ آف پلائٹے مینز پلیشیا یعنی وہ پلیشیا کے آقا یا لارڈ کے ساتھ بھی جنگ میں شریک رہا۔ اگین اور دوبارہ، اندر ہیتھن ایک اور دیار کفر میں، ان ٹرکی میں، اور ترکی میں کافر دشمن کے ساتھ بھی اس نے جنگ کی۔ اینڈ ایور مور اور ہمیشہ کے لیے، ہی ہیڈ اے سوورن پرائز اس نے ایک عظیم اور اعلیٰ قدر و قیمت حاصل کی، اس نے عظیم اور اعلیٰ شہرت پائی۔ اینڈ دو اور اگرچہ، دیٹ ہی ور وردی اگرچہ وہ بہت ہی اہل تھا، ہی واز وائس یعنی وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت دانشمند
اور عقل مند بھی تھا. یعنی اگرچہ وہ ایک بہت ہی اہل سپاہی تھا، یعنی وہ جنگ سے نہیں کتراتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہین بھی تھا، وہ اپنی عقل کا بھی استعمال کرتا تھا. صرف اس میں ایموشنز اور جذبات ہی نہیں تھے بلکہ عقل و دانش بھی اس میں بدرجہ اتم موجود تھی. اینڈ آف ہز پورٹ، اور اپنے ذاتی رویے میں ایز میکے، میکے مینز منکر المزاج یعنی شرمیلا تھا. ایز از آ میٹ، ایک لڑکی کی طرح، وہ اپنے مزاج میں ایک لڑکی کی مانند شرمیلا تھا. ہی نیورے یعنی اس نے کبھی بھی نہیں. یٹ نو ولنم، ولنم کا مطلب ہے وائلنس یعنی کوئی شرمناک بات. نے سائڈ، سائڈ مینز سیڈ، اس نے کبھی بھی کوئی شرمناک بات کسی سے نہیں کی. یعنی وہ اپنے مزاج میں بہت عورتوں کی طرح شرمیلا تھا اور اس نے کبھی بھی کوئی شرمناک یا بے حیائی والی بات نہیں کی. ان آل ہز لائف، اپنی پوری زندگی میں. انٹو نو مینر وائٹ، اپنی پوری زندگی میں کسی بھی شخص کے ساتھ اس نے نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ ہی واز آ ویری پرفیکٹ، وہ ایک بہت ہی زیادہ، یعنی پرفیکٹ کا مطلب ہے پرفیکٹ، ایک مکمل انسان تھا. جینٹل، ایک شریف. نائٹ تھا، یعنی وہ ایک مکمل طور پر شریف نائٹ تھا. اس لیے اس نے کبھی بھی کسی شخص سے پوری زندگی میں کوئی بے حیائی والی بات یا شرمناک بات نہیں کی. بٹ، مگر. فار ٹو ٹیلن یو آف ہز ارے، لیکن اس کے لباس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، ہز ہارس یعنی اس کے جو ہارسز تھے، اس کے جو گھوڑے تھے، ور گڈے، وہ بہت اچھے لباس میں ملبوس ہوا کرتے تھے. بٹ ہی واز ناٹ گے، لیکن وہ کوئی عمدہ لباس نہیں پہنتا تھا، وہ کوئی بڑکیلا یا چمکدار لباس نہیں پہنتا تھا. اس کے برعکس وہ اپنے گھوڑوں کو بہت اچھا لباس پہناتا تھا. یعنی وہ ایک پروفیشنل آدمی تھا. گھوڑے چونکہ اس کے پروفیشن کا حصہ تھے، اس لیے ان کو وہ خوب سجا کر رکھتا تھا، انہیں اچھا لباس پہناتا، لیکن خود وہ کوئی اچھا لباس زیبتاً نہیں کرتا تھا. آف فسچین، یعنی فسچین کے موٹے سوتی کپڑے کا. ہی ویئرڈ، وہ پہنتا تھا. آ جائپون، جائپون کا مطلب ہے ایک تنگ کوٹ، یعنی وہ ایک ٹائٹ سا کوٹ پہنتا تھا جو کہ فسچین کے کپڑے کا بنا ہوتا تھا. آل بسموٹرڈ، بسموٹرڈ کا مطلب ہے زنگ آلود ہو جانا، اور وہ مکمل طور پر اس کا لباس زنگ آلود ہو گیا تھا. ود ہز ہیبرجین، ہیبرجین کا مطلب ہے بغیر آستینوں کے زرہ، یعنی جو اس کی بغیر آستینوں کے زرہ تھی وہ اس کے لباس کے ساتھ لگتی تھی، اس لیے جو اس کا کوٹ تھا وہ زنگ آلود ہو گیا تھا. فار ہی واز لیٹے کم، اور وہ حال ہی میں لیٹلی یعنی وہ حال ہی میں ابھی ابھی آیا تھا. فرام ہز وائج، وائج یعنی وائج، وہ اپنے کسی سمندری سفر سے ابھی ابھی واپس آیا تھا. اینڈ وینٹے ٹو ڈون، ڈون مینز ڈو، اور وہ جانا چاہتا تھا کرنے کے لیے ہز پلگریمیج، اپنی زیارت، اور وہ زیارت کے لیے نکلنے ہی والا تھا، وہ زیارت کا سفر کرنا چاہتا تھا. یعنی کینٹربری جانے سے پہلے ابھی حال ہی میں وہ کسی سمندری سفر سے جنگ کرنے کے بعد واپس آیا تھا. نائٹ کے کریکٹر کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں فگرز آف سپیچ یا لٹریری ٹرمز کی جانب. اس کریکٹر میں بھی پوئٹ نے بی رائم سکیم ڈسکس کی ہے، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، تھرڈ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں. جیسا کہ مین بائی گین، شیولری، کرٹسی، ویرے، فیرے، ہیتھینیسی، وردینیسی، وانے، بائی گونے، پروس، روس، ڈگری، بی، بیلمارے، سٹائلے، سی، بی، 15، ٹرامیسین، فو، آلسو، پلاٹے، ٹرکی، پرائز، ویس، میڈ، سیڈ، وائٹ، نائٹ، ارے، گے، جائپون، ہیبرجین، وائج، پلگریمیج. اس کے بعد اس پوائم کی لائن نمبر 43 میں ایلیٹریشن یوز ہوئی ہے، یعنی در اور دیٹ، اور 44 میں فرو فرسٹ. اس کے بعد لائن نمبر 43 میں کانسوننس یوز کیا گیا ہے، یعنی نائٹ، دیٹ، اور لائن نمبر 44 میں بھی کانسوننس یوز ہوا ہے، یعنی دیٹ فرسٹ. نیکسٹ ہے ایسوننس. لائن نمبر 43 میں ایسوننس کا یوز ہوا ہے، یعنی واز، دیٹ، مین، اور لائن نمبر 53 میں ابون، اولے. نیکسٹ ہے ایلوژن.
لائن نمبر 51 میں الیگزینڈریا کا الوژن یوز کیا گیا ہے اور لائن نمبر 53 میں پریوس کا الوژن یوز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 56 سے لے کر لائن نمبر 59 تک بہت سے الوژنز یوز ہوئے ہیں، جیسا کہ جرنیڈ، الجیزر، بیلماری، لائگیس، سٹائلے، گریٹ سی۔ نیکسٹ ہے انجمنٹ۔ اس پوئم کی لائن نمبر 44 ایک رن آن لائن ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے دیٹ فرو دا ٹائم دیٹ ہی فرسٹ بیگن، یعنی جب سے اس نے شروع کیا تھا۔ اب جب سے اس نے کیا چیز شروع کی تھی وہ لائن نمبر 45 میں بیان کرتا ہے، ٹو ریڈن آؤٹ، یعنی جب سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ نیکسٹ ہے اینافورا۔ اس پوئم کی لائن نمبر 60 اور 61 یہ دونوں لائنز ایٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور لائن نمبر 67، 68 اور 69 یہ تینوں لائنز اینڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے سیملی۔ اس پوئم کی لائن نمبر 69 میں ایک سیملی یوز کی گئی ہے جس میں وہ کہتا ہے اینڈ آف ہز پاٹ ایز میکے ایز ان آ میڈ، یعنی وہ اتنا شرمیلا تھا جتنی کہ ایک عورت ہوتی ہے، یعنی وہ لڑکیوں کی مانند شرمیلا تھا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔